شروع کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ بتائیے اسی سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر تمام شہدائے کربلا کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ گرا ہے نا؟ معصوم کا خون یعنی جناب سید الشہداء کا خون گرا کہ نہیں گرا؟ جذب ہو گیا، خاک شفا بن گئی، لیکن خون تو گرا نا۔ جناب عباس کا، جناب علی اکبر علیہ السلام کا، جناب اونا محمد، جناب قاسم، سب کا خون ہے نا۔ کئی پہروں کا پیاسا علی اصغر، بدن میں لہو نہیں ہے۔ جو بچہ اتنے پہروں کا پیاسا ہو، کہاں اس کے جسم میں پانی اور کہاں ہوگا خون؟ اسے لے کر آئے تھے اور آنے کے بعد ہی کہا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کچھ اور پڑھنا ہے۔ بچے کی گردن پہ جب تیر سے شعبہ لگا تو بچے کا من کا ڈھلک گیا۔ آپ خود سوچئے نا، اتنے پہروں کا پیاسا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ یہ جناب سید الشہداء سے منسوب ہے یہ قول کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اس کے جسم سے خون نکلا کتنا ہوگا؟ ایک چلو۔ کتنا نکلا؟ حسین نے گلو مبارک کے نیچے ہاتھ لگا دیا، چلو بھر گیا۔ حسین نے اس چلو کو چاہا کہ زمین پہ پھینکے، زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جاتا، قیامت تک دانے اناج نہیں اگتا تھا۔ حسین نے چاہا آسمان کی طرف اچھالوں، نہیں، حسین قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آئی؟ یہ کربلا کی زمین نے سب کے خون کو قبول کیا، لیکن اس ننھے شیر خار کے خون کی اتنی طاقت تھی کہ زمین بھی کانپ گئی، آسمان بھی کانپ گئے۔ نہیں معبود، نہیں معبود، اس معصوم شیر خار کا خون ہماری طرف نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہوا پھر؟ حسین، حسین، حسین ہے وہ ہستی جس نے اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ معصوم کے چہرے، اپنے معصوم کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، اے نانا جان، اسی چہرے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ دیکھا آپ نے، ان ظالموں نے میرے شیر خار پہ بھی رحم نہیں کھایا۔ معمولی نہ سمجھیے۔ ابھی دوسرا منظر بتاؤں۔ علی اکبر، علی اکبر کے لاشے پہ کیسے گئے تھے حسین؟ چلا نہیں گیا تھا، گھٹنوں کے بل گئے تھے۔ بچوں کی مدد سے لاش اٹھائی تھی، لے آئے تھے نا، خیمے میں لے آئے تھے نا۔ لیکن یہ کیسا مجاہد ہے کربلا کا علی اصغر؟ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے، خیمے تک جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کسی کے لاشے کو لانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی حسین کو، لیکن علی اصغر کے لیے جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ 7 بار ایسا ہوا نا۔ اعمال عاشورہ میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ 7 بار آگے بڑھتے ہیں، 7 بار۔ تو اب معلوم ہو گیا یہ کتنا مستند عمل ہے، کیونکہ یہ وہی عمل ہے کہ حسین علی اصغر کو لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمت نہیں ہوتی تھی خیمے میں جانے کی کہ اس کی ماں کو کیسے سمجھاؤں گا، کیسے بتاؤں گا۔ جب وہ پوچھے گی کہ اتنے اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ آخر ساری طاقت جمع کی حسین نے اور آواز دل رباب، اپنے بچے کو لے جا۔ ماں سے پہلے سکینہ دوڑی دوڑی آ گئی اور آتے ہی گلا کرتی ہے، بابا
علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے کوئی جواب تھوڑی دیا، ابا کے دامن کو ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا علی اصغر کے لاشے کو، خون بھرے لاشے کو، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے باری الہا، اتنی سی عمر کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ رخصت کیا، ماں سے بھی رخصت کیا۔ آئیے ہمارے ماموں ڈاکٹر کلب صادق صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، عجیب واقعہ۔ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، آج سے میرا خیال ہے 30 سال پہلے تو میں نہیں سنا تھا ان سے۔ تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہندوستان میں کہیں جا رہے تھے، تو ظاہر ہے جیسے بات چھڑ جاتی، معلوم ہو گیا، حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ جیسے آج اگر کسی کو ٹرین میں پتہ چل جائے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے گلے پڑے اور کسی کے گلے نہ پڑے، کیونکہ ہم سنبھال لیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مولا کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سنبھال لیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں نا، خاص سمجھ گئے نا آپ، خاص اسلام کے چیمپئن ٹھیکیدار۔ تو وہ جا رہے تھے، ہندو پنڈت، تعارف ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ خیال ہے۔ اس نے سوال جواب شروع کر دیے، اعتراضات۔ اب ان کو دو پہلوؤں سے بچانا ہے، اسلام کے حوالے سے بھی، تشیع کے حوالے سے بھی۔ تو اس نے واقعہ کربلا کے بارے میں پوچھا کہ بھئی آپ یہ واقعہ کربلا پہ بہت شور کرتے ہیں، معذرت اللہ، یہ کیا ہے؟ سفر لمبا تھا، یہ میں نے خود سنا ہے، ممبر پہ سنا ہے، صادق ماموں اس کی زبان سے سنا ہے۔ کہا چلیے آپ کو بتاتے ہیں واقعہ کربلا، مختصر بتانا شروع کر دیا کہ وقت کم ہے، چلیے آپ یہ سن لیجئے، پس منظر بتا دیا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ اتنی معلومات سب کو ہونا چاہیے میرے دوستو کہ خلاصہ کربلا کا ضرور یاد رکھا کرو، تاکہ کہیں کوئی پوچھے کہ کربلا میں ہوا کیا تو بتا تو سکو اس کو کم سے کم۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو اب جناب وہ کہا کہ بتاتے خیر جب شہادتوں کے وقت آئے تو دیکھا کہ ذرا سا وہ بیچارہ غمگین ہوا۔ جو ہی جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر آیا، اور صادق ماموں فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ حرملہ نے تیر کمان سے چھیڑا تو وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہتا بس مولانا، بس مولانا اس سے آگے نہ بتانا۔ کیسے ملعون لوگ تھے، کیسے ظالم تھے، 6 ماہ کے بچے کا جنگ سے کیا واسطہ، 6 ماہ کے بچے کو مار ڈالا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی غیر مسلموں سے بھی علی اصغر بتا رہا ہوں کہ علی اصغر کی شہادت وہ شہادت ہے جو کسی سے برداشت۔ میں چہروں پہ پڑھوں گا مصائب، لیکن صرف ایک جملہ یاد دلانا چاہتا ہوں، یاد ہے نا؟ جابر نے سب کی شہادتیں سن لی تھی، لیکن جو ہی اس ذاکر نے بنی اسد کے ذاکر نے، حارث نے بیان کیا تھا، علی یہیں پر پہنچا تھا کہ علی اصغر کے گردن کا نشانہ لیا تھا، وہ گھبرا کے کھڑا ہوا تھا، کہتا تھا بس آگے مت بتانا کیا ہوا۔ تو سید سجاد نے یہی تو کہا تھا نا، بس نانا کے صحابی کیا ہوا؟ کہ مولا میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، کہ بس سید سجاد کے دل سے پوچھ، علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے دیکھا، علی اصغر کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کا گلا کٹتے دیکھا، بابا کے سر کو نو کے سینہ پر دیکھا، جابر رسول زادیوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھا۔ بس آخری جملے سن لیجئے، یہ میں نے کیوں میدان بنایا؟ زمین ہمار کی آپ کو معلوم ہو جائے کہ علی اصغر کون۔ اور جب علی اصغر کو دفنا دیا تھا حسین نے، قبر کے نشان مٹا دیے تھے، اور قبریں اور زمین کھودی جا رہی تھی علی اصغر کا لاشا تلاش کرنے کے لیے، ماں کا دل دہل رہا تھا، معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو۔ ماں کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی نیزہ میرے بچے کے سینے میں نہ لگے، لیکن عزاداران حسین، فاتح کربلا، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے نا۔ علی اصغر نے فوراً
یعنی یہ دعا کی ہوگی. علی اصغر کی تمنا تو یہ ہے کہ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ. تیرے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہوں اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نہ ہو. بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی. ایک نیزہ جو زمین میں گیا اب جو واپس آیا تو نوک نیزہ پہ ام رباب کا کلیجہ علی اصغر کی صورت میں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے.